تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ حضرت مولانا حافظ عبد الرحمن صاحب شیخو پوری، صاحبزادہ حافظ عبد الرحمن صاحب شیخو پوری آپ کے سامنے مخصوص انداز میں اپنا خطاب فرماتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا قابل قدر معزز سامعین حضرات، ماشاءاللہ میرے تو قبل خطیب اسلام مولانا حافظ محمد یوسف بسروری صاحب بڑا جاندار خطاب فرما رہے سن، اور تسی دیکھ رہے ہو اسٹیج تے تشریف فرما نے میرے اور تواڈے محبوب خطیب محترم المقام حضرت مولانا قاری محمد حنیف صاحب ربانی حافظہ اللہ تعالی انشاءاللہ رات گئے تک یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ اللہ پاک منتظمین، معاونین، علماء اکرام، خطباء اعظام، شعراء، قراء حضرات سب دیاں محنتاں اپنی بارگاہ دے اندر مقبول و منصور فرمائے۔ کانفرنس کا عنوان جو کہ بڑا ہی محبوب ہے، امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب محسن انسانیت، کوئی شک نہیں، یہ اندر کوئی دوسری رائے نہیں کہ اے انسانیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی بے شد و قبل ظلمت دے اندھیریاں دے اندر، طریقیاں دے اندر بالکل ڈوب چکی سی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محسن انسانیت بن کے نمودار ہوئے، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ،
جنہ لوگاں دیاں اے حالتاں سن محسن انسانیت نے ایسیاں ہمدردیاں اور خیر خائیاں کیتیاں کہ اللہ پاک نے پھر انہاں لوگاں دے بارے ہی آکھیا اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون. یقیناً معاشرے دی خرابی نو دور کرنے واسطے اور بگڑے ہوئے معاشرے دی اصلاح واسطے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی بعثت ہوئی ہے. آج بدقسمتی دے نال آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی جو بعثت ہے او دے اوپر غور نہیں کیتا جاندہ. ولادت شہادت دا بہانہ بنا کے کئی طرح دے کھیکھن کیتے جاندے نے، بدعات کیتیاں جاندیاں نے، خرافات نے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس انسانیت دے محسن بن کے آئے اور کس انداز نال آپ نے احسان فرمائے. اللہ پاک نے تے مومنہ واسطے محبوب نبی نو نعمت عظمی بنایا ہے اور امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح بخاری ہے انا آخذ بعجزکم عن النار. رسول اللہ نے فرمایا کہ میں تہاڈیاں پشتاں تو پکڑ پکڑ کے تانوں جہنم تو دور کرتا جا رہا. اور لوگ جو جہنم دیاں گھڑیاں دے بالکل قریب ہو چکے سن رسول اللہ نے خیر خائیاں کی تھیاں. اور کیسی خیر خائی کہ اللہ پاک نے اختیار دیتا. سن ابن ماجہ دی حدیث پاک معزز اساتذہ شیوخ الحدیث علماء اکرام میری جماعت دے قیمتی سرمائے اسٹیج سجے ہے بحمد اللہ تعالی اور دیکھ کے طبیعت باغ باغ ہو رہی ہے. ایک ایک بزرگ دا نام لواں تو لمبی طویل فرشت ہے. اللہ پاک انہاں سب دے سائے قائم رکھے. آمین کہہ دیو. جو اکابرین گزر گئے شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد عبداللہ، شیخ الحدیث حضرت حافظ عبد المنان نور پوری، اس سے قبل شیخ الحدیث مولانا محمد اسماعیل سلفی رحمہم اللہ تعالی رحمتا واسعہ. اللہ انہاں دیاں قبراں نو جنت دا باغ بنائے، جنت دے باغیچے بنائے. اس واسطے انہاں دی قدر کرو. اہل علم رب دی زمین تے اللہ دی طرفوں بہت بڑی نعمت نے اور یقین جانیے بڑے تھوڑے رہ گئے نے. چل چلی دا سلسلہ چل رہا ہے. آئے دن علم دے سورج غروب ہو رہے نے. آئیے ذرا توجہ کر دے جانا. اہل حدیثو اپنے علماء دی اپنے شیوخ دی قدر کیجئے. خود فتوہ سازی کرنے دی بجائے انہاں دے کولو رہنمائی حاصل کیجئے تاکہ زندگیاں سور جان. اور جو بات میں کرتا جا رہے ہیں سن ابن ماجہ شریف دے اندر حدیث پاک موجود ہے، صحیح سند دے نال ثابت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار دیتا گیا سونیا حبیبہ یا تو اپنی آدھی امت ذرا محسن انسانیت دی اس ادا پہ غور کرنا، یا تو اپنی آدھی امت بغیر حساب تو جنتی کروا لیجئے، یا پھر قیامت دے دن اپنی امت واسطے سفارش کا اختیار لے لیجئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے آپشن نو چھوڑیا کہ میری امت بہت بڑی ہے، بڑی وسیع ہے. وہی وجہ
کہ رسول اللہ محسن انسانیت بن کے آئے نے عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. اشانہ لے کے میرے محبوب نبی آئے، سارے جگ واسطے رحمت بن کے آئے. امام کائنات نے اس بات نو پسند کر لیا، میرے سونے مالکا اینی وڈی امت دا رہبر تے رہنما بنایا ہی اور مینوں آخری نبی بنایا ہی، نبی آخر الزمان. پھر کیوں نہ ہوئے قیامت دے دن ایک گناہگار انسانیت ہوئے اور میں محمد اس انسانیت دیا سفارشاں کرتا نظر آواں. آئیے ذرا غور کرنا گجرانوالے دے باسیو، ارد گرد تو آنے والو، کتاب و سنت دے نال پیار اور محبت رکھنے والو، دعا کریا کرو اللہ پیارے حبیب دی شفاعت کبریٰ دا حقدار بنا دے. اے آمین دے کہہ چھڑو، اللہ شفاعت کبریٰ دا حقدار بنا دے. اللہ محبوب دے ہتھوں حوض کوثر دا جام نصیب کر دے. نبی پاک نے سفارشاں کرنیاں نے نا، گج کے بولو امام کائنات نے سفارشاں اور سونے حبیب نے سفارشاں، اور انشاءاللہ اساں نبی پاک دی سفارش نو حاصل کرنا ہے اللہ دی توفیق دے نال. او دی وجہ کہ امام کائنات دی سفارش سب تو پہلے نمبر دے ہونی موحدین واسطے وے، اور اہل حدیث کٹیا جا سکتا ہے. اہل حدیث تکلیفاں تے آزمائشاں تو گزر جاندا ہے، لیکن شرک کرنا گوارا کردا، اپنے دامن نو شرک دی آلودگی دے نال گندا کرنا کدی یہ پسند نہیں جے کردا. اور آئیے ذرا غور کر رہا، اور کس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفارشاں کرنیاں نے، جس دن دیاں ہولناکیاں بہت زیادہ نے، جس دن دیاں حیبتاں بہت زیادہ نے، جدو کوئی کسی دا وارو نہیں بنے گا. قرآن اس دن دیاں عیبتاں کے میں بیان کر رہے ہیں، ذرا غور کر دے جانا. اللہ پاک نے اپنی پاک کلام دے اندر فرمایا یا ایوہ الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وتری الناس سکارا وما هم بسکارا ولكن عذاب اللہ شدید. آسمان تو پیغام کی آ رہی ہے، ذرا باتاں توجہ نال دل لگا کے سماعت کرتا جائیں. اور کس دن محبوب کائنات نے سفارشاں کرنیاں نے، اور جس دن دا آغاز ہونا تے کیسیاں کیفیات دے نال ہونا میں اللہ پاک نے فرمایا ڈر جاؤ، اور اس سلسلے والی بہت بڑی گھڑی تو ڈر جاؤ، اور ایسا زلزلہ آئے گا ساری دنیا نو ہلا کے رکھ دے گا. اور اللہ پاک نے فرمایا کیفیتاں کیسیاں ہولناک ہونگیاں، تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت. ماں جناب علی اور اپنے بچے نو دودھ پلا رہی ہے، لوریاں دے رہی ہے، اور ماما دی عادت ہویا کر دی ہے، ماما دا مزاج ہویا کرتا ہے اپنے بچے واسطے نیک خواہشاں رکھ دیاں نے، اور جناب علی طرح طرح دیاں تمنا رکھیا کر دیاں نے، اور نیک ماما خواہشاں رکھ دیاں نے. انشاءاللہ میرا بچہ جوان ہوئے گا، جوانیاں مانے گا، حافظ قرآن بن جائے گا، قاری قرآن بن جائے گا، شیخ الحدیث دے شیخ التفسیر بن جائے گا، کسی مدرسے دا بہترین معلم دے استاد بن جائے گا. اور نیک ماما خواہشاں رکھ دیاں نے، اور جناب علی میرا بچہ اللہ پایا خطیب بن جائے گا. یہ ساریاں خواہشاں اپنی جگہ بجانے، لیکن اچانک قیامت دی
دیاں گھڑیاں قائم ہو رہی نے اور قرآن جناب علی کے شنداد نال منظر کشی کرتا جا رہی ہے. اللہ پاک نے فرمایا ماں اپنے بچے نو دودھ پلا رہی ہے. اچانک جناب علی کرنا دے وچوں سور پھونکیا جا رہی ہے اور دودھ پلاندے ہیں ماں اپنے بچے نو زمین تے چھوڑ دیندی ہے. آئے اللہ کی ہو گیا وے گولیاں وردیاں ہون گجرا والے دے عباسیہ بمباں دے دھماکے ہوندے ہون ماواں نہیں جے چاندیاں بچے دے قدماں دے اندر ایک معمولی جہاں کانٹا بھی چب جاویں لیکن اس دن دیاں غیبتاں کس قدر زیادہ نے دودھ پیندے پیندے بچے نو زمین تے چھوڑ دے گی. اور قرآن کی کہہ رہی ہے وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا ہر حاملہ دا حمل کرا دیتا جائے گا. وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ اور انج محسوس ہوئے گا جی میں نشہ کیتا ہوندا ہے اور جی میں نشاور کوئی چیز استعمال کی دی ہے. قرآن کہہ رہی ہے وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ حالانکہ نشہ نہیں کیتا ہوئے گا. اے بلا کنہ آ گیا اور کلام دا وہم کیویں دور ہویا. آسمان والا کی کہہ رہی ہے وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ اے حالتاں کیوں ہون گیا رب دا عذاب جناب عالی شکتیاں دی طرف جاری ہوئے گا اور شدت بتدریج بدی جاری ہوئے گی. اور آئیے ذرا غور کر دے جانا قیامت دیاں گھڑیاں قائم ہو جان گیا. پہلے تے پچھلے سارے میدان محشر دے اندر جمع ہو جان گے. ذرا میں وقت دے اختصار دے پیش نظر گل مختصر کرتا جاواں اور سارے جدوں جمع ہو جان گے ادوں بھی کیفیتاں بڑیاں عجیب ہون گیا. اللہ پاک نے فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شان یغنیہ. ماما اپنی اولاداں نو بھول جان گیا ماپے اولاداں نو چھوڑ دے جا رہے نے اور جناب علی اولاداں اپنی ماپیاں نو چھوڑ دیاں جا رہی نے اور شکے پر آپ بیگانے ہو جان گے پہنا ویران نو بھول جان گیا. ہر بندہ الگ الگ نظر آ رہا ہے. ہر بندہ ڈریا ڈریا نظر آ رہا ہے. شہمیاں شہمیاں نظر آ رہا ہے اور کائنات دے لوگوں پسینے دے اندر شرابور ہو چکے نے. اور طبرانی شریف دی ایک روایت ذرا غور کر دے جانا اور اینا پسینہ آیا ہوئے گا اگر وہ دے اندر کشتیاں بھی چلائیاں جان دے بھی چل جان گیا. آئے اللہ اگر وہ دے اندر کشتیاں بھی چلائیاں جان دے بھی چل جان گیا. اور کیشیاں حالتاں کیشیاں کیفیات نے اور اینا کیفیات دے اندر ہی اللہ پاک نے محبوب نبی نو شانہ عطا کرنیاں نے. آپ دیکھنا محسن انسانیت دی عظمت کس قدر نرالی ہے. محسن انسانیت دی شانہ کس قدر اونچیاں نے اور ایسیاں کیفیتاں دے اندر اللہ پاک نے عظمتاں کنوں عطا کرنیاں نے. ذرا غور کر دے جانا پہلو میں قانون سناندا جاواں. اللہ پاک نے فرمایا سفارشاں کرنے والے سفارشاں کرن گے پر سفارشاں کیویں قابل قبول ہون گیا اور سفارشاں دی حیثیت کی ہوئے گی جو آیت مبارکہ میں آغاز نے اندر تلاوت کی تھی. آسمان تو پیغام کی آ رہی ہے یومئذ لا تنفع الشفاعۃ الا من اذن له الرحمن ورضي له قولا. اللہ پاک نے فرمایا اس دن کسی قسم دیاں سفارشاں کم نہیں آنیاں. ہاں وہی سفارش فائدے مند ثابت ہوئے گی جدا اجازت نامہ جدا پرمٹ رب رحمان دی طرفوں جاری ہو جائے گا. اور کیڑی بات پسندیدہ ہوئے گی جڑی رب دی پسندیدہ ہوئے گی کی مطلب ہے اور جیڑی سفارش رب دی پسند نہیں ہوئے گی اللہ نے وہ سفارش نبیاں کولوں بھی قبول نہیں جے کرنیاں. میں اپنے کولوں بات نہیں جے کر رہا اور نہیں تے رب دا
دا قرآن پڑھ کے ویکھ لے، سورہ ہود دی تلاوت کر کے ویکھ لینا۔ نبی نو اپنے پتر دیاں سفارشاں کر رہے ہیں، آسمان والا کی کہہ رہی ہے اے میرے سونیا محبوبہ اج تو بعد مینوں او دے بارے نہیں کہنا، او دی وجہ کی ہے اے مشرک دی سفارش اللہ پاک نے کلی طور تے حرام قرار دیتی ہے۔ جہاں عقیدہ مشرکان ہے، جہاں رب نو ایک نہیں مندا، جہاں معبود حقیقی نو تسلیم نہیں کردا، جہاں ایک رب نو چھوڑ کے غیراں دے دروازیاں تے چوینے نیاز جھکاندا ہے، نبی نو سفارش کرے تے پھر بھی رائے گاں جاندی ہے۔ نبی ابراہیم اپنے باپ دروازے سے سفارش کرے تے پھر بھی رائے گاں جاندی ہے۔ دیکھنا میرے صدقے جاواں، میں قربان جاواں پوری کائنات دے سردار محمد الرسول اللہ سفارشاں کرن ابن ابی منافق واسطے اگر رب دے پسندیدہ نہیں تے جناب علی قبول نہیں جے ہویا کر دیا وراشی لہو قولا۔ ذرا اس بات دے غور کردا جائیں، اور میرا عقیدہ کیا ہے اللہ دے فضل و رحمت دے نال، اور میری جماعت حقہ دا عقیدہ کیا ہے، اور مرکزی جمعیت اہل حدیث دا عقیدہ کیا ہے، اور روز محشر اگر سب تو پہلو کسی نو سفارشاں دا حق ملنا ہے، انہاں دا نام نامی اسم گرامی محمد الرسول اللہ ہے، اور امام الانبیاء نے، اور جناب علی امام الہدا نے، اور پوری کائنات دے سردار نے، اور سید الاولین والآخرین نے، اور محسن انسانیت نے، رہبر انسانیت نے، اور کائنات دے لوگوں امام کائنات نو حق کے شفاعت مل رہی ہے۔ اور کیوں نہ شفاعت دا حق ملے؟ میرے محبوب نبی امت دے غمخار نبی بن کے آئے نے کہ امت سو رہی ہے اور آدھی آدھی رات اٹھ کے اپنی امت واسطے دعاواں کرنے والے، اور میرے تے تیرے مرشد و مخدوم محسن انسانیت نے، اور ایمی تے قرآن نے عظمتہ نہیں بیان کی دیا ہے۔ آسمان تو پیغام آ رہا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ اللہ پاک نے فرمایا محبوب نبی آئے نے اور رشد و ہدایت دا مرکز دے منبع بن گئے آئے نے، اور امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دا مزاج کی ہے، اور تکلیفاں امتیاں تے آؤندیاں نے تے پریشان محبوب نبی ہو جاندے نے، اور دکھ امتیاں تے آؤندے نے تے امام کائنات تکلیف محسوس کرتے جا رہے نے۔ امت دے خیر خواہ، امت دے غمخار محبوب نبی بن کے آئے نے، اور ویکھ نظر میں نبی پاک دیاں غمخاریاں سناندا جاواں، انداز کیسا نرالا میں قیام اللیل کر رہے نے، صحیح مسلم دے اندر واقعہ موجود ہے، اور قیام کر دیاں امام کائنات دی شبان نبوت تو قرآن دیاں دو ایتاں جاری ہو جاندیاں نے۔ پہلی ایت مبارکہ رب انہن اضلل کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فإنک غفور رحیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دے کلمات نے، اور دوسری آیت مبارکہ گیڑی پڑھتے جا رہے نے، ان تعذبہم فإنہم عبادک۔ ماشاءاللہ پروفیسر بھی تشریف لے آئے، اہلاً و سہلاً مرحبا جی آیا نو۔ علماء دے نال سجیا بحمداللہ تعالی، اللہ علماء دیاں زندگیاں دراز فرمائے۔ آئیے ذرا غور کر دے جانا، نبی پاک آیت پڑھ رہے نے ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لهم فإنک انت العزیز الحکیم۔ قیامت کے دن جناب عیسیٰ روح اللہ نو رب دی بارگاہ دے اندر پیش کیتا جائے گا، اور عیسیٰ روح اللہ سوال و جواب دی نشست و بعد وقت دی قلت دے پیش نظر میں فقط مقصد دی بات کراں، سوال و جواب دی نشست و بعد کہن گے ان تعذبہم
فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ، سونے ربا جے تو عذاب دے دے تے تیرے بندے نے، وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، جو معاف کر دیں تو یا اللہ تینوں کہڑا کسی نے پوچھن دی لوڑ ہے۔ آیا آج دا مشرک تے کہن لگا کیا چھڑتا ہے نا کہ فلاں کا پکڑا فلاں چھڑائے، فلاں کا پکڑا فلاں چھڑائے، فلاں کا پکڑا فلاں چھڑائے، لمبی گردان کرتا ہے، فلاں کا پکڑا فلاں چھڑائے تے علی دا پکڑیا، انجی گل ہے نا، علی دا پکڑیا چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ اور جناب عیسیٰ روح اللہ نے جو عقیدہ پیش کیتا آج زمین تے اگر وہ عقیدہ ہے تو اللہ دے فضل نال اہل حدیث دا ہے کہ رب دا پکڑیا کوئی چھڑا سکدا۔ اور بولو بولو نہ نو پکڑن لگیاں کسی نے مشورہ کرنا پیندا ہے تے نہ انہوں معاف کرن لگیاں کسی اور نو راضی کرنا پیندا ہے۔ انجی گل ہے نا۔ ہن آئیے ذرا غور کرنا، رسول اللہ نے جدوں آیتاں پڑھیاں تے نبی پاک نے اپنے گورے گورے معصوم ہاتھ آسمان دی طرف بلند کر لے۔ رات دا پچھلا پہر ہے اور جناب علی حدیث سے راوی کی بیان کر دینے ذرا غور کر دے جانا ہے۔ اور امام کائنات روئی جاندے نے، اکھاں جو آنسو بہائی جا رہے نے، اور نال نبی محترم کی کہہ رہے نے اللہم امتی امتی امتی۔ اب ایکنا اہل حدیث موشن انسانیت کانفرنس کیوں کروا رہی ہمیں؟ مرکزی جمعیت اہل حدیث سڑی گجرا والا دے احباب جڑے نے اور محنتاں کیوں کرتے جا رہے نے؟ او دی وجہ کی ہے موشن انسانیت اج نے ادھی ادھی راہ ڈٹ کے بھی آگیا اللہم امتی امتی۔ یا اللہ میری امت دا کی بنے گا؟ اللہ عیسیٰ نے بھی گلاں کر لینیاں نے، ابراہیم نے بھی باتاں کر لیاں نے، یا اللہ میری امت دا کی بنے گا؟ آسمان تو جناب علی جبریل امین اللہ دے آرڈر دے نالا جاندے نے۔ اللہ پاک نے فرمایا فَقُلْ إِنَّا سَنُرْضِيكَ فِي أُمَّتِكَ وَلَا نَسُوءُكَ۔ جبریل جا کے کہہ دے سونیا حبیبہ پریشان نہ ہوئیے، اور قیامت دا دن ہوئے گا غریب اسی دونوں تاڑی امت دے معاملے دے اندر راضی کر دیاں گے۔ اللہ کی مطلب دن قیامت دا ہوئے گا اور سونیا اپنی گناہگار امتیاں سفارشاں تسی کر دے ہوگے موشن انسانیت ہے۔ اب ایکنا قرآن بھی اس بات دیاں جناب علی گوائیاں دیندہ جا رہی ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا وَالصُّحَا وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ فَمَا قَلَى وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى۔ اللہ پاک نے فرمایا سونیا محبوبہ ان قریب اسی تانوں تاڑی امت دے معاملے دے اندر راضی کر دیاں گے۔ کی مطلب ہے سونیا تسی سفارشاں کر دے ہوگے اور تیرا رب تیری امتیاں نو معاف کردہ ہوئے گا۔ اور آئیے ذرا غور کرتے جانا، نبی پاک نے سفارشاں کرنیاں نے اور اے دے عقیدہ برحق ہے پر سفارشاں کی دیاں کرنیاں نے۔ امام کائنات نے بداتے خود نباتاں دی وضاحت کر دی دیئے۔ میں اپنے کلوں بات نہیں جے کر رہا، صحیح بخاری دے اندر حدیث پاک موجود ہے۔ امام کائنات نے فرمایا اشواط الناس بشفاعتی یوم القیامتی من قال لا الہ الا اللہ لا الہ
پڑھ لو پڑھ لو پڑھ لو تھوڑی حالت ہوئی ان کلمہ پڑھنے والی ہے لا الہ الا اللہ اشہد الناس بشفاعتی یوم القیامت من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبه او نفسه خالصا من قلبه او نفسه امام کائنات نے فرمایا او بندہ بڑے نصیبہ والا ہے او بندہ بڑے بھاگاں والا ہے سونیا محبوبہ کیڑا بندہ میں امام کائنات نے فرمایا جدیاں اجدے تک میریاں سفارشاں پہنچ گئیاں جدی شفاعت میں کر دی تھی تے پیارے محبوبہ او دی نشانی کی ہے آپ نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ جن نے اپنی زبانوں کہہ دیتا اللہ گلائیے گج کے بولو اللہ اگر تمہیں ہاتھ چوک کے بولو بھابیو اللہ گج کے بولو اللہ گلائیے معبود گلائیے داتا گلائیے بگڑیاں بنانے والا گلائیے اولاداں دینے والا گلائیے رنج بخش دے گنج بخش گلائیے جن نے اپنی زبان دو کہہ دیتا تھے اگلے لفظ کی نے خالص من قلبی او نفسگی فقط زبانوں نہیں آگیا بلکہ اپنے دل دی بوٹی نو علا کے کہہ دیتا ہے معبود گلائیے توجہ میری طرف دھیان میری طرف جنہیں اے عقیدہ بنا لیا اور دل دیاں تھاں گرائیاں تو گوائیاں دے دیتیاں کہ معبود اکیلا یہ گج کے بولو معبود اے اہل حدیث کا عقیدہ ہے خالص من قلبہ او نفسہ جس طرح مولانا محمد یوسف بسروری صاحب مثال پیش کر رہے سن کہ خالص کنوں کہندے نے جڑی شے اوہو ہی ہوے جدے اندر ملاوٹ بولو بولو جدے اندر ملاوٹ کہ دودھ دے اندر پاویں زمزم بھی ملا دئیے ایمان نے دسو دودھ خالص رہندا اور بولو کہ صحیح دودھ خالص رہندا اور دودھ خالص نہیں رہندا پاویں زمزم بھی ملا دئیے پاویں شہد ملا دئیے اور دودھ خالص نہیں رہندا اے اوہی تے اہل حدیث اور تیرے واسطے جناب فکر رکھدا ہے تڑپ رکھدا ہے اور تیرے واسطے دل دیاں تاں گہرائیاں تو سوچدا ہے اے اپنا عقیدہ برباد نہ کر حضرت علی حجویری تو بڑی دور دی بات ہے اور معین الدین چشتی تو بڑی دور دی بات ہے کوئی اور چھوٹا بڑا بزرگ تو بڑی دور دی بات ہے حضرت علی شل مرتضی خان اور کائنات کے لوگا امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہ ہون اگر رب دی توحید دے مد مقابل اللہ دیاں صفات دے مد مقابل محمد الرسول اللہ نو بھی پیش کیتا جائے کدی عقیدہ توحید خالص نہیں یہ رہ سکتا اور جب تک عقیدہ توحید خالص نہ ہویا شفاعت ملنی بولو بولو شفاعت ملنی رسول اللہ نے تدے تھی آکھیا سی اپنے چچا ابو طالب نو کیسا منظر ہوئے گا کہ آپ غم خاری دے نال چچے دے کول جانا چاہ رہے نے اور مشرقین جگہ نہیں چھوڑ رہے رسول اللہ نو قریب بیٹھنے نہیں دے رہے لیکن نبی پاک نے قریب ہو کے آکھیا چچا میرے کان اندر ہی کلمہ پڑھ رہا ہے وہ ہاتھ چھولا کھا گیا میں اللہ دے نال جا کے جھگڑا کر لواں گا سفارشہ کر لواں گا کہ سونیا مالکہ میرے چچے نے توحید قبول کر لی سی معلوم کی ہویا رب دی توحید تو بغیر نہ رسول اللہ دی شفاعت ملنی ہے نہ حوض کوثر دا جام ملنا ہے یہ ہوئی دے وجہ ہے اہل حدیث رب دی توحید دے پیرا دے رہے ہیں انشاءاللہ اور پیرا دیندہ رہے گا گج کے بولو پیرا اور پیرا دیندہ رہے گا
آئیے ذرا غور کر رہا ہے. اور جناب علی امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دی ایک دوسری حدیث مبارکہ آپ نے فرمایا میری شفاعت پہنچ جائے گی فہی نائلۃ من امتی انشاءاللہ لا یشرک باللہ شیئا. اس میرے امتی تک پہنچ جائے گی جنہیں مشرکانہ عقیدہ نہ رکھیا ہویا اور جدی توحید خالص ہوئی اودیاں میں سفارشاں کردا ہوا گا. معلوم کی ہویا نبی پاک نے سفارشاں کرنیاں نے اور سونے حبیب دیاں سفارشاں حاصل کرنے واسطے عقیدہ توحید نو خالص رکھنا ضروری ہے. امام کائنات دیاں سفارشاں حاصل کرنے واسطے اور توحید نال دل و جانو پیار کرنا ضروری جے ذرا غور کرتے جانا ہے. اور گل جناب علی میں بڑی محبت دے نال اختتام دی طرف لے جاندا جاواں. میرے تے تیرے محبوب نبی نے امام کائنات نے سفارشاں کیویں کرنیاں نے ویکھنا جناب علی میدان محشر دے اندر لوگ تکلیفاں دے نال پریشان دوال پھر رہے نے اور پھردیاں چلدیاں اور کوئی جا رہا ہے جناب آدم شفیع اللہ دی طرف جا رہا ہے حضرت نوح دی طرف جا رہا ہے. حدیث صحیحہ دے اندر نبیاں دے رسولاں دے نام موجود نے. حضرت ابراہیم دی طرف جا رہا ہے موسیٰ تے عیسیٰ دی طرف جا رہا ہے اور جا کے کہندے نے جناب ساڑیاں سفارشاں کر دیو نا پر سارے اپنیاں زباناں تو کی کہہ رہے نے رب نفسی اے اج دا چوری اے پرلے درجے دا دوپہر دا ڈاکوئی جڑا تینوں کہندا ہے اور مینوں اگلے کمرے دے اندر بٹھا اور جناب علی مینوں اپنے بیڈ روم دے اندر بٹھا اور گھر دیاں خواتین دا چہرہ مینوں دکھا دے تاکہ میں قیامت دے دن پہچان لوا اے اوتھے انبیاء رب نفسی کہہ رہے نے اے دوپہر دا ڈاکوئی اے بہت بڑا چوری اے کولو بچہ اہل حدیث تیری توحید بچا رہے ہیں تاکہ قیامت دے دن محمد دی شفاعت دا حقدار بن جاویں. رسول اللہ امام کائنات نو چھوڑ کے سارے رب نفسی کہہ رہے نے. ایک کوئی شخصیت میدان محشر دے اندر نظر آ رہی ہے جنہاں تو لو آواز بلند ہو رہی ہے رب امتی رب امتی. ایک کون نے محمد رسول اللہ. ذرا پیار دے محبت نال درود پاک پڑھو صلی اللہ. ذرا درود پڑھے ٹھنڈ پہ جائے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. امام کائنات کی کہہ رہے ہیں رب نفسی. دوسرے لوگ کہہ رہے ہیں اور سونے محبوب نبی کہہ رہے ہیں رب امتی رب امتی. اہل حدیث دا ایک بابا درویش ہے حکیم محمد علی شمسام سب کہہ دیو رحمت اللہ علیہ شتیانے بنگلے دی سرزمین تے آرام کر رہے ہیں. اللہ اس مرد درویش دی قبر نو جنت دا باغیچہ بنا دے آمین تے کہہ چھڑو یار. صحیح معنیاں دے اندر محب مکہ تے محب مدینہ صحیح معنیاں دے اندر محب رسول اللہ انہاں دی قبر نو جنت دا باغیچہ بنائے. اور جناب علی بڑی محبت دے نال گیت گا گئے نے اور میرے والد گرامی اللہ انہاں دی قبر روشن فرمائے. بڑے پیار نال پڑھیا کردے سے اور رب نفسی آوازا ایک پاس رب امتی دقادا ایک پاس مخلوق خدا دی. بولو اب بے وقوف نے امین کملے اور بازاراں دے اندر لوگاں نو گمراہ کرنے والے کہ اہل حدیث نبی پاک نو علیہ باللہ وڈے بھرا ورگا جان دے. اہل حدیث کہندا ساری مخلوق ایک پاسے تے میرا محبوب نبی کلا ہی ایک پاسے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی شخصیت اس قدر بلند و بالا ہے کہ تمام انبیاء دیاں صفات تمام انبیاء دی عظمت اور شان مل کے بھی رسول اللہ دی عظمت دا مقابلہ نہیں ہو سکتا. یہ اہل حدیث کا عقیدہ ہے.
اور میں کی عرض کرتا جا رہی ہیں مخلوق خدا دی ایک پاس محبوب ربانا ایک پاس سارے جگ دی دھرتی ایک پاس میرا عرب سہانا ایک پاس جتھے میرے محبوب نبی پیدا ہوئے نا مکے دے اندر جو جائے ولادت ہے اور مدینہ الرسول جو سونے حبیب دا دفنانا ہے اہل حدیث انہاں شہرہ نالوں بڑھ کے کسی شہر نو قرار نہیں دیندہ اور دی وجہ کیا ہے کہ بستیاں مکہ اور مدینہ ہے ہستیاں اللہ دی ذات باری تعالی محمد الرسول اللہ نے اور کتاباں رب دا قرآن ہے تے محمد دی حدیث ہے پھر میں کیوں نہ گیندا جاواں اور سارے جگ دی دھرتی اور ایک پاس میرا عرب سہانا ایک پاس و سہادیاں جھمگاں ایک پاس چہرے دیاں دھمگاں ایک پاس واللیل سے آگی ایک پاس زلفاں دا سجانا ایک پاس بیگنا ذرا بابا جی دی منظر کشی کتنی پیاری ہے مولانا صادق عتیق رئیس الخطبہ اللہ انہ دی جناب علی زندگی دراز فرمائے اور دیگر علماء کرام جی موجود نے اور طالب علم باتاں پیش کرتا جا رہی ہے ہمارے مولانا علی محمد شمسام کیسے پیار دے نال جناب علی محبتاں دے نال کلام لکھی ہے اور کہندے کی نے سارے جگ دی دھرتی ایک پاس میرا عرب سہانا ایک پاس و سہادیاں جھمگاں ایک پاس و سہادیاں جھمگاں ایک پاس اور چہرے دیاں دھمگاں ایک پاس واللیل سے آگی ایک پاس زلفاں دا سجانا ایک پاس اور ان شایاں سین دیے پاک داوے او دے مرشد سارے جگ داوے ان شایاں سین دیے پاک داوے او دے مرشد سارے جگ داوے اور او دیاں جگی تم پیانی سن کے کلمہ پڑھ لے گئیانی آویخ دے صحیح میرے محبوب نبی دیاں تم ہے کیسیاں نے کوئی جناب علی حبشے تو آ رہی ہے اور کوئی عراق تو آ رہی ہے کوئی ایران تو آ رہی ہے فارس تو آ رہی ہے روم تو آ رہی ہے کوئی عرب تو آ رہی ہے کوئی عجم تو آ رہی ہے اور کہن والیاں بدبختہ نے آگیا نا انہوں نے آکھے نام مٹ جائے گا انہوں نے آکھے نورینہ اولاد کوئی نہیں اور ایدہ نام لینے والا کوئی باقی نہیں رہے گا آئے آج جا کے مدینے دی سرزمین دے منظر دیکھئے باب السلام تو لے کے باب البقی تک تنزو بجے ہیں لمبیا کے دارہ لگی آنے اور تربرے نے مومنہ دے دل کہ کدوں ویلا آئے اسی رسول اللہ دے روضے دے سامنے جا کے درود دے توفے پیش سکیے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دیا تمہ کوئی یورپ تو آ رہی ہے کوئی جناب علی یورپین ممالک تو جا رہی ہے کوئی عرب تو آ رہی ہے کوئی عجم تو جا رہی ہے کوئی پاک و ہند تو جا رہی ہے اور او دیاں جگی تمہ پیانی سن کے کلمہ پڑھ لے گئیانی تے کوئی امتاں دے حق بدعا کردہ نبی نوح علیہ السلام دی گل کر رہے کئی امتاں دے آگے بدعا کردہ پر ایتھے سینے نال لگا ایک باز آیا آیا اینو کہندے نے محسن انسانیت اینو کی کہندے نے بولو محسن انسانیت امام کائنات اپنی گناہگار امت دی سفارش فرمان گے پر ایک گل پکا کے لے جانا سفارش ہوئے گی توحید والے تھی جدے اندر توحید نہ ہوئی
انہوں سفارش حاصل ہو سکتی. اللہ میرا اور تہاڈا بھلا فرمائے, آسانیاں فرمائے, کتاب و سنت دیاں تعلیمات دے عمل پیرا ہو کے زندگی دے شب و روز گزارنے دی توفیق عطا. نہیں لے لو ماشاءاللہ, وہ دی وجہ کہ سانوں تے کوئی دیندا نہیں, یہ پتہ نہیں کتے بھلے چکے نے.